Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الفضل والمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دیکھنے میں تو سارے انسان برابر ہیں اللہ کی مخلوق پر تتی برابر فرق انسان میں نظر نہیں آتا رنگ مختلف ہوں گے کلر مختلف ہوں گے شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن بناوٹ فزیک ایک ہی جیسی ہے سب کے گردے ایک جیسے ہیں جگر ایک جیسا ہے دل ایک جیسا ہے آنتیں ایک جیسی ہیں ہاضمہ ایک جیسا ہے کبھی بھی آپ ہاسپٹل جائیں تو یہ سوچ کے کہ ڈفرینٹ ہے آپ وجود اندر سے ڈفرینٹ ہے ڈاکٹر سے ویسے ہی علاج کرتے ہیں ہر انسان کا ہر انسان برابر ہے لیکن الحمدللہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے جو ایمان انسان کو ایمان دیتا ہے اور ایمان ایسی چیز ہے کہ جو اتر جائے انسان کے دل میں آ جائے تو اس انسان کو تمام دنیا سے مختلف کر دیتا ہے اور دیکھنے میں وہ برابر نظر آتا ہے لیکن روحانی طور پر وہ تمام مخلوق سے مختلف ہوتا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کلمے سے پڑھتے ہی ایسی صلاحیتیں ایسی کوالٹیز اور اس قسم کی چیزیں اتر جاتی ہیں کہ اگر وہ ان کو بروکار لائے استعمال کرے ان پر توجہ کرے ان پر خیال کرے تو انسان ایک عجیب انسان بن جاتا ہے اس قدر اس میں صلاحیتیں اتر جاتی ہیں اس کلمے کی وجہ سے اس قدر اس کے وجود میں اللہ کا نور آ جاتا ہے خود اس کو اعتبار نہیں آتا ہماری کم ظرفی یہ ہے کہ پھر بھی ہم احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ سے بلند سمجھتے ہیں تعجب ہے آج کل تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے حالانکہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کتنی اپنی رحمتیں اور فضل انعام عطا فرماتے ہیں اس شخص پر یعنی اللہ کے نزدیک وہ چیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے رب کائنات پروردگار جس کائنات کا مالک ہے اس کا اس انسان کا رشتہ کو عجیب ہو جاتا ہے اتنا عجیب ہو جاتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا اسی کو اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے انسان اس ایمان کی برکت سے اور اگر ان صلاحیتوں کو سمجھ جائے جو اللہ نے اس میں اتار دی ہیں
جو نعمتیں آ گئی ہیں اس کے اندر، تو اس کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. ایک حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت فرماتے ہیں. یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی. سارے صحابی اعلیٰ درجے کے ہیں ماشاء اللہ. آسمان رسالت پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں سارے اللہ کے رسول کے. سب کی اپنی اپنی روشنی ہے، اپنی اپنی خوشبو ہیں. تو ان میں سے بعض خاص خصوصیت کے مالک ہوتے ہیں. یہ حدیث ان سے نسبت رکھتے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو خصوصیت ہے، جو ان کو نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کسی صحابی کو نہیں ملی. تعجب ہے، ایک اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے صحابی کو کہ سارے صحابی رشک کرتے تھے اس پر. واقعہ ایسے ہے کہ احد کا جو جنگ تھی اس میں یہ واقعہ پیش آیا. آپ تیر انداز تھے اور نبی پاک ساتھ کھڑے تھے. وہ واقعہ آپ پتہ ہے احد کیسی جنگ تھی مسلمانوں کی اور کیا کیا حالات اس میں. بڑی امپورٹنٹ، بڑی مشہور جنگ ہے، بڑے واقعات ہیں اس میں. تو اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ بڑی گمسان کی لڑائی تھی، یعنی گمسان سے مراد بڑی زیادہ. تو یہ جو تھے سعد بن ابی وقاص، یہ نبی پاک کے ساتھ تھے اور حفاظت بھی فرما رہے تھے اور ان کی طرف سے جواب بھی دے رہے تھے دشمنوں کو تیروں کے ساتھ، تیر اندازی فرما رہے تھے. ظاہر ہے جو آپ ساتھ تھے ان کے تو کتنی زبردست کشش ہوگی تیر پھینکنے میں بھی اور نشانہ لگانے میں بھی. رفاقت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو کمان تھی وہ ٹوٹ گئی، جس میں تیر رکھتے ہیں نا اس کو کمان کہتے ہیں. جب وہ ٹوٹ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی درخت تھا اس سے ایک ٹہنی توڑی اور اس کی کمان بنا کے ان کو دی اور کہا کہ ساتھ تیر چلاؤ، فدا کا اب بھی روم میں ہے. سبحان اللہ. یہ جو لفظ تھے ساری دنیا آپ کے بارے میں کہتی ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ساری دنیا آپ کے لیے کہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا کہ ساتھ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا. سبحان اللہ. آپ بتا رہے ہیں کیا اعزاز ہوگا ان کا اور کیا شان ہوگی سعد بن وقاص کی صحابہ کے اندر. تو واقعہ تھا ان کا. وہی راوی ہیں اس کے حدیث کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات فرمائی. مومن کی بات چل رہی ہے نا، ایمان کی. عجبت للمومن، اللہ کے نبی نے فرمایا. عجیب فکرہ تھا جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، عجیب تعریف. کہتے کہ مومن کی بھی کوئی شان ہے. سبحان اللہ. یعنی اس پر تعجب فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایسی شان، ایسی عظمت، ایسی اللہ کی رحمتیں اس پہ، ایسا فضل، ایسی برکتیں، ایسی عنایتیں، اتنا اجر، اتنی قربت، اتنے وسائل اور اتنا آسان جنتیں، یہ سب کچھ تھا. عجب کس کے لیے فرمایا؟ مومن کے لیے. یہ ایمان کی طاقت دیکھیں. اب مجھے بتائیں، یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے ایک اس نے سے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم بہت فتنے کے زمانے میں ہیں. بہت جلدی لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. آج ہم بہت جلدی، اتنی کمزوری ہے ہمارے اندر کہ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری زبانیں بھی وہ باتیں اگلنے لگی ہیں. یہ دل سے باہر منہ پر بھی آ گئی ہے، وجود پر بھی آ گئی ہے، تسلیم بھی کرنا شروع ہوئے. تو یہ ایک حدیث میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس بات کو. اس موقع پہ آ گئی یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ خبردار اپنی حیثیت کو پہچانیں آپ کیا چیز ہے. امام الانبیاء جس کے بارے میں کہہ رہے کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، وہ خزانہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، وہ چیز اللہ نے دے دی ہے کہ یاد رکھیں اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے. پھر یاد رکھیں، جاتا ہی پتہ نہیں چلے گا پھر اس کا. اتنی بڑی چیز دی ہے
امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ عجب تو عجیب چیز ہے بھائی مومن تو، سبحان اللہ، یہ کیا چیز ہے بھائی، ایمان کے بعد انسان کیا بن جاتا ہے، کس قسم کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اس قدر انعامات ہوتے ہیں اس پر. کیوں؟ فرمایا ایسی عجیب عجیب صفتیں اس کے اندر آتی ہیں. اور ایک صفت کا اشارہ فرمایا کہ اگر کہیں یہ ایمان والا، خاص اس حیت پہ انہوں نے اس پر تعجب فرمایا کہ اگر یہ ایمان والا اس صفت پر حامل ہو جائے، اس صفت کو پالے، اس صفت کو کرنے لگے، تو پھر تو تعجب ہے اس انسان کی کہ پتہ نہیں کیا چیز بن جاتی ہے. وہ کیا صفت ہے بھائیو؟ ایمان موجود ہے، ہم بھی وہ مومن بنے، سبحان اللہ، جس پہ اللہ کے نبی نے تعجب فرمایا ہے. مشکل تو کوئی چیز نہیں ہے. کیا چیز ہے وہ اس پہ اتنا بڑا اللہ مقام انسان کو دیتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے انسان اس صفت کی وجہ سے کہ ہر کام اس کا جو ہے، ہر کام جو اس کا ہے وہ جنت میں کمانے والا بن جاتا ہے، اجر بن جاتا ہے. جو کام بھی وہ کرے گا وہ اجر بن جائے گا اس کو. مثال دی ہے، اچھی مثال دی ہے کہ ایون وہ کھانا کھا رہا ہے اور ایک لقمہ جو منہ میں ڈال رہا ہے اس سے بھی جنت بن رہی ہے اس کی، اس سے بھی حوریں مل رہی ہیں اس کی، اس سے بھی اللہ کا قرب مل رہا ہے اس کو بھی اس کو بزرگی مل رہی ہے، مقامات مل رہے ہیں، درجات مل رہے ہیں، ولایتیں مل رہی ہیں، قرب الہی نصیب ہو رہا ہے اس کو. بتائیں ایک لقمہ جو ہم کھا رہے ہیں پیٹ میں تو ہمارے جا رہے ہیں، کھا تو ہم رہے ہیں، کھا بھی اپنی مطلب کے لیے، لیکن اگر اس صفت کو پیدا کر لے انسان تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ وہ تو عجیب چیز بن جاتی ہے. اور کیا صفت ہے؟ کون سا مومن ہے جو اتنا اونچا بلند ہو جاتا ہے اس بات سے؟ اللہ ان تبتو، سنیں حدیث کتنی پیاری حدیث ہے. ان تبتو قال الحمدللہ شکر، سبحان کہ جب مومن آدمی، ایمان والا، یہ صفت اس میں آ جائے، یہ صفت اس میں پیدا ہو جائے کہ وہ چھوٹی سی بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اس کو مل رہی ہے، کوئی چیز اس کو مل رہی ہے، تو اس کی زبان سے ایک دم کیا نکلے؟ الحمدللہ، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ جو ہے شکر کا اعلیٰ درجہ اظہار ہے کرنے کا اپنے رب سے. یعنی ہمیں نہیں آتا تھا ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، ہمارے پاس کوئی پیمانے نہیں ہے. ذکر کے دکھائے نا اس انگلی کا شکر، یہ پتہ ہے ایک اس میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، یا تھوڑا کٹ لگ جائے نا، تو کتنا نقصان ہمارا ہو جاتا ہے اس ہاتھ کی وجہ سے. اس میں کام نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، کھانا سیدھا نہیں کھا سکتا، اور درد اس میں الگ شروع ہو جاتا ہے. اس کا ہزاروں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک صرف تھوڑے سے کانٹا لگنے سے، اس میں پوری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے انسان کی. تو جب یہ انگلی میرا صحیح کام کر رہی ہے الحمدللہ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ اس نے میری انگلی کو صحیح رکھا ہوا ہے. اسی کا نام تدبر ہے. جب انسان دیکھیں ولایت کے، تو ہم نے تو ایک ہی درجہ نکالا ہے، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، بس اللہ کے ولی بننا ہے. تو ایک دم کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کا ولی بننا ہے تو فوراً خیال جاتا ہے یا تہجد پڑھنی پڑے گی، یا مجھے روزے رکھنے پڑیں گے، مجھے تو یا فلاں اتنے تلاوتیں کرنی پڑیں گی. اللہ پاک نے تو بندے کے ساتھ ایسا تعلق رکھا ہے، ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ ہم کام کر لیں تو اللہ اسی وقت ولی بنا دیتا ہے انسان. جس میں سب سے عظیم چیز جو اللہ کے ساتھ انسان کو جوڑتی ہے، یاد رکھیں، سب سے عظیم چیز، کوئی عبادت اتنی جلدی اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتی، جو سب سے جلدی جوڑ دیتی ہے اپنے رب کے ساتھ انسان کو، کیا ہے؟ اس کی نعمتوں پہ تدبر کرنا، سوچنا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا. 5 منٹ بھی، ہم 10 منٹ بھی، جو مراقبے ہم کرتے ہیں نا، مراقبے نام ہی سی چیز کہ ہم سوچتے ہیں اللہ، کیا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ اللہ اتنا کرم، اتنا رحم، اتنا فضل، یہ مراقبات ہیں سارے.
اللہ کے بارے میں تو بندہ سوچتا ہے کہ تو نے مسجد میں لایا, مجھے سامنے بٹھا دیا, چلا یہ نام ہے, اور یہ جو سال کے طور پہ دیکھ لیں آپ, میری میں آپ میں کیا ضرورت تھی؟ گھر سے اٹھایا, کھانا کھلایا, کپڑے پہنائے, وضو کرایا, نیتیں دیں, ساری لوازمات جو گھر کے اندر تھے سب چیزیں, تو آرام تھا, آسائش تھی, رکاوٹ تھی, سب کو ختم کیا, آرام سے اٹھایا. یہ اب کبھی آدمی نہیں کر سکتا. اتنی ہماری محبتیں اندر بند ہیں دل کے اندر, جس کا ہم گننا شروع کریں تو شماری نہ ہو. اتنی محبتیں ہماری. ایک بچہ بھی ہاتھ پکڑ کے محبت سے کہتے ہیں نا, ڈیڈی ڈیڈی نہیں جائے پہ, ڈیڈی, ہم نے ہاتھ وہیں بیٹھ جاتا ہے. اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتے, اس کی خوشی برداشت نہیں ہوتی. اتنی الفت اور محبت ہوتی ہے اس بچے سے. کہتے چلو یار گھر ہی پڑھ لیتے ہیں, بچہ بیچارہ روئے گا, کیا کہے گا, چلو کیا جانا. ہر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اس کی. تو یہ اس کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی محبت کو غالب کر دیتا ہے اس شخص پر, اس محبت کو نیچے کر دیتا ہے. ماں بلا رہی ہے, بیٹا بیٹا میری گل سنی, میری بات سن, کم چھو میں, لیکن ماں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میں تو اس سے ہی بڑی ہوں. اپنی محبت کو غالب کرتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں ماں کو, اور کہتا ہے ماں میں ابھی ہے, بس نماز پڑھا میں پہنچتا ہوں تیرے تک, مجھے پتہ ہے اللہ تیری حفاظت کرے گا, کوئی ایسی بات نہیں, گھبرا رہی ہے تو سیریس تو نہیں ہوتی. سیریس آدمی کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا کسی کو, لیکن بعد میں سیریس ہوتا نہیں, سیریس بن جاتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے نا کہ سیریس معاملہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بلایا, میں مثال دے رہا ہوں, ہمیں اٹھایا بٹھایا, محبتوں کو ختم کیا, ہمارے مصروفیات کو ختم کیا, ہمیں ہمت دی, وضو دیا, چلایا مسجد میں, جس کا کوئی چیز ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی. آ گئے مسجد میں, پھر بٹھا مسجد میں لوگ سارے چلے گئے, ہم بیٹھ گئے. میرے جیسے ایک آدمی کی, نالائق آدمی کی بات سننے کی طرف دل لگایا آپ کا, سبحان اللہ, یہاں تو بولے سبحان اللہ. یہ بھی تو بہت بڑے ایک اللہ کا کرم ہے کہ مجھ جیسے نالائق آدمی کے سامنے آپ بہت بڑا عالم آیا ہوتا ہے. جیسے ماشاءاللہ جن میں بھی تقریریں ہوتی ہیں, آپ کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں روزانہ, صبح شام ریاض الصالحین پڑھی جا رہی ہے, کہ بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے, تو حق ہے ان لوگوں کا, ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں. لیکن میرے سامنے بیٹھنے کیا جواز ہے آپ کو, میں کیا ہوں, کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ, مائنس بڑا مائنس ہوں. لیکن کیا ہے, اللہ نے آپ کو میرے سامنے بٹھا دی, کیونکہ ایک فعل اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کرانا ہے. اس نے ایک فیل کرانا ہے, مطلب میرا کام بھی بنانا ہے اور آپ کا کام بھی بنانا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ ہے. کیونکہ کسی ولی کا ہاتھ پکڑا, تو جس نے ولی کا ہاتھ پکڑا, اللہ کہتا ہے بس تو نے میرے دوست کا دامن پکڑ لیا, اب جنتیں کھولتا چلا جاؤں گا تیرے لیے. بہت بڑی بات ہے یہ تو, کسی دوست کا ہاتھ پکڑ لے آدمی. سب سے زیادہ اللہ کو محبوب یہ ہے کہ میرے کسی محبوب کا ہاتھ پکڑ لے آدمی. اللہ ہم اس کی قدر نصیب فرمائے. ہم تو قدر ہی نہیں کرتے کسی کی. پھر یہاں بٹھا دیا, سب کچھ کرا کے, اور فیل کیا کرا دیا جس کو کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, سبحان اللہ. اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے بندے جب تم مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا. تو مجھے مجمع میں یاد کرے گا, میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کروں گا. تو مسجد میں یاد کرے گا, میں عرش پہ یاد کروں گا. تیرے سامنے تو یہ لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے, میرے سامنے تو میرے ملائکے مقربین ہوں گے جس میں بیٹھ کے تیرا ذکر کروں گا میں. یہ مجلس ہے وہ. فَاذْكُرُونِي میں تجھے یاد کروں گا, تو مجھے یاد کرے گا. پھر فرمایا آگے, ہم تو اور بھی کام کرتے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ کا فیض ہے نا. فرمایا یہ عام آدمی نہیں کرتے, لیکن جب تم مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں تجھے دل میں بھی یاد کروں گا. دیکھ لیں, یہ اللہ نے یہ بھی تحفہ ہمیں دے دیا. سبحان اللہ, کہ اٹھتے نہیں ہم زبان ذکر کے, اٹھتے نہیں جب تک مراقبہ نہ کر لیں, دل میں اللہ کو یاد نہ کر لیں. بے شک 2 منٹ بھی انسان یاد کر لے, 1 سیکنڈ بھی دل میں جھکا کے اللہ کو یاد کر لے, تو کیا ہوتا ہے کہ تو نے مجھے دل میں یاد کیا, میں نے تجھے دل میں یاد کیا. دل میں یاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے انتہا عظیم قرب انسان کو ہوتا ہے اس وقت. انسان دل میں یاد کرنا تو بہت بڑی چیز ہے نا, بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کہ جس وقت دل میں مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے دل میں یاد کروں گا. کتنی بڑی مجلس ہے. پھر فرمایا انعام کہ تو جب یہ ذکر کر کے فارغ ہو گیا, چھوٹی مجلس نہیں ہے یہ میری, جس میں تجھے میں لے کر آیا ہوں, میں نے تیرے دل کو راغب کیا ہے, رجوع کیا ہے. یہ چھوٹی معاملے نہیں ہے. اب تو انعام دیکھ اس کا کیا ہوگا.
اور جب تو اٹھ کے جائے گا تو ہزاروں غلطیں تیرے اندر موجود ہیں، ہزاروں گناہوں سے تو لت پت ہوا ہے، لیکن میری شان دیکھ اس مجلس کو میں اتنا محبوب ہے مجھے، یہ تیرا عمل اتنا محبوب ہوا کہ تو اٹھ کے ابھی جاری رہا بات تو فرشتے تیرے پیچھے مہر لگا دیں گے، بخشا گیا۔ مر جائے اس کے بعد، مر کے دیکھ تماشا، اگر تو نہ جنت میں جائے تو پھر کہنا، کیونکہ وعدہ کس کا ہے؟ انک لا تخلف المیعاد، تیرے رب کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو اللہ سے دعا یہ بھی مانگ، اللہ تعالیٰ جب ہم موت ایسی دینا کہ جب ہم ذکر سے فارغ ہوں، اس وقت تو نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا، تو ہمیں موت بھی ایسی عطا فرمانا کہ جیسے ہم ذکر سے فارغ ہوں اس وقت تو ہماری روح کو نکالنا، تاکہ ہم تیرا حالت پاس اسی حالت میں جائیں کہ تیرا نام لے رہے ہو، ہمارا ذکر دل سے بھی جاری ہو اور ہماری زبان سے بھی تیرا ذکر جاری ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا آپ سے اس حدیث کی طرف کہ کون سی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا بڑا انعام کیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تعجب کر رہا ہوں ایسے مومن پر۔ کون ہے وہ؟ انتب سے قال الحمدللہ والشکر، کہ جو شکر پر نعمت دی اس نے کیا کیا؟ شکر کیا، انعام دیتا ہے اللہ پاک، کتنا بڑا انعام دیا۔ چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے حدیث میں فرمایا کیا جا رہا ہے؟ دو چیزیں بتائیں کہ ایک وہ انسان مومن کون سا جس کے لیے تعجب فرمانے لگے کہ عجیب چیز بن گیا، یہ چیز تو کس فعل سے بنا کہ جب اس کو اللہ نے کوئی نعمت دی، جیسے ابھی یہ نعمت دی ہے، ہم نے دل سے اللہ کا شکر، سبحان اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تو نے ہمیں ذکر تک پہنچا دی۔ نعمتیں ہزاروں نعمتیں، ہر نعمت بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات کیا فرمائی ہے؟ یہ عجیب بات ہے، یہ سننے والی بات ہے کہ دو چیزیں کرنی پڑیں گی ہمیں، یاد رکھیں۔ یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نعمت ملی تو ہم اس پر کیا کریں؟ شکر کرتے آدمی سے، ظاہر ہے پیسے جیب میں، یار شکر ہے پیسے میں جیب ہے تو یار شکر نکلتا ہے، یہ تو ایک عام بات ہوگی، چلو یہ تو روٹین میں بات ہے، آدمی کر جاتا ہے۔ لیکن اگلی جو بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی جس پہ واقعی اللہ کے نبی، اسی وجہ سے مجھے تعجب ہوا کہ مومن کے درجے اس لیے بلند ہوئے، وہ کیا ہے؟ وَإِن تُبْتُوا قَالَ الحمدللہ، سبحان اللہ، کہ جب وہ بندہ کیا کرتا ہے، یہاں بھی الحمدللہ کہتا ہے، کس وقت نعمت نہیں مل رہی، کس وقت کہتا ہے؟ الصبر، کہ جس وقت اس پر کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، حالات ایسے خراب ہو جائیں تو اس وقت بھی وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے درجہ سمجھنے والا۔ جب اس مومن کو اللہ کے نبی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں تو میں تو تعجب کرتا ہوں کہ یہ اس پہ اللہ کے انعامات، اس کی اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کا قرب اس انسان پہ برستا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو کرتا ہی ہے شکر، لیکن جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی حادثات سے، کسی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس وقت اس حالات کے اندر بھی جب کو کہتا ہے الحمدللہ، فرمایا یہ کمال ہے اس بندے کا۔ ہاں یہ کون کرتا ہے مجھے بتایا، یہ کون کرتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے۔ دو حالتوں سے انسان گزرتا ہے ہمیشہ عاجز ہے، یہی کبھی کسی تکلیف میں، یا کسی آزائش میں، یا کبھی بیمار، یا کبھی بستر پہ لیٹا ہے، یا کبھی ٹھیک ٹھاک ہے، کبھی پریشان حال ہے۔ دو ہی چیز انسان سے گزرتے ہیں، یا تو اس کو چیز مل رہی جو چاہتا ہے، یا وہ چیز اس کو نہیں مل رہی وہ چاہتا ہے اس کو نہیں مل رہی، تیسری پوزیشن تو ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا اس پہ تو سبھی شکر کرتے ہیں وہ چیز مل جائے تو، لیکن نہ ملنے پہ شکر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا نہ ملنے کا شکر کیا ہے وہی بتاتا ہوں۔ جب ملتی ہے وہ چیز تو اس کا شکر کیا ہے؟ عالم کہتا ہے الحمدللہ، شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور جب نہیں ملتی تو اس کا شکر کیسے ادا کرتا ہے وہ انسان؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کس کا شکر ادا کرے گا؟ بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں، چیز نہیں ملی، حالت خراب ہے، تو اس پر کیسے شکر ادا کرے؟ کیسے الحمدللہ کہے؟ ہمیں اس کا شکر کیا ہے؟ بولے گا اس چیز پر جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو حالت خراب ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اس پر وہ صبر کرے گا۔ بس صبر۔ اکثر سنتے ہیں نا
بیمار ہو گیا, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, یہ صبر کرو, یہ صبر کرو, یہی کہتے ہیں. کہہ دینا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. بولے سبحان اللہ. ایسا درجہ ایسے نہیں ملا. اس صبر کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ بڑے بڑے مجاہدے کیے اللہ والوں کے پاس, اسی وجہ سے گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالت پیدا ہماری کر دے, جب اس پوزیشن میں ہو تو ہم اس وقت بھی تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ تو حالت ہے جس کے لیے انسان مجاہدات کرتا ہے. یہ بغیر کسی شیبت شیخ کے ملتی نہیں یہ چیز, یاد رکھیں. اسی کی مجاہد کہنا آسان ہے کہ یار صبر کر جائے, یار کوئی بات نہیں, مر گیا تو مرنے پہ کس آنکھ. صبر کیا ہے یہ سن لیں آپ تھوڑی چیز. صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں ڈیفینیشن نہیں پتا. صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر اس کو کہتے ہیں دوست کہ جب کوئی انسان پہ مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, حالات خراب ہوں وغیرہ وغیرہ, تو اس وقت کیا ہو؟ نمبر 1, فوراً وہ شخص بولے اپنے اندر, اپنی زبان سے بھی کہہ لے, اپنے دل میں بھی کہے کہ یہ جو واقع ہوا ہے, یہ پریشانی آئی ہے, یہ بیماری آئی ہے, یہ مصیبت آئی ہے, یہ چیز مجھے نہیں مل رہی, 100% یہ اللہ کی مشیت سے ہی ہوا ہے. مشیت سمجھتا ہے؟ اللہ کی ول سے ہوا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. سن لیں اب صبر کیا چیز ہے. کہنا سنا تو بہت آپ نے, لیکن سنیں. پہلی چیز سنیں, یہ کہنی ہے, زبان سے بھی کہنی ہے اور دل میں بھی کہنی ہے کہ یا اللہ جو کچھ بھی یہ ہوا نا, مصیبت آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیمار ہو گیا, پریشان ہو گیا, چیز مجھے نہیں مل رہی, جو مجھے اتنی دیر لگ رہی ہے چیز ملنے میں, یا کوئی واقعہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, یا اس میں رکاوٹیں جو آ رہی ہیں, یا جو پریشانی آ رہی ہیں, ایک دم میرے گھر میں یہ واقعہ ہو گیا, میری اولاد نافرمان ہوگی, میرا گھر نافرمان ہو گیا, فلاں ہو گیا, بیوی سے لڑائی ہوگی, بس یہ جو سب کچھ ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا تیری مشیت سے ہے, کیونکہ تو رب ہے. یہ اس کو کہتے ہیں تدبر. یہ تیری مشیت سے ہوا ہے, تیری مرضی سے ہوا ہے جو ہوا ہے. آگے سنیں آپ. نمبر 2, یہ صبر بتا رہا ہوں. انسان ہے نا, کس کو تکلیف کے بعد رنج نہیں ہوتا دل کے اندر, کس کو بیماری کے بعد پریشانی نہیں ہوتی, کس کو کوئی نقصان ہو تو پریشان نہیں ہوتا, کسی کو چیز پوری نہیں ہو رہی تو طبیعت پریشان. ہم تو انسان ہیں, ہوگی انسان جو ہوئے تو آدمی کے ساتھ فطرت میں دل کے اندر وہ چیز ہوتی ہے. تو صبر کیا ہوا؟ صبر یہ ہو کہ باوجود دل میں پریشانی ہے, انسان ہے, باوجود ہمارا دل چھوٹا ہو رہا ہے, دل میں صدمے آ رہے ہیں, دل میں ڈپریشن آ رہا ہے, جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں یہاں آج کل کی زبان میں. ہاں جی, یہ سب کچھ محسوس ہو رہا ہے انسان کو, سب کچھ محسوس. انسان ہے نا کہ یار میرا ہو ہی نہیں رہا کام, دیکھو اس کا ہو گیا, فلاں یہ ہے تو فلاں, یہ وسوسے سے آ رہے ہیں, شیطان پریشان کرتا ہے. تو دوسری صورت میں کیا کہ مجھے بیمار کر دیا, میرے بچے کو بیمار کر دیا, اس لڑکی کو یہ کر, ہزار چیزیں آتی ہیں انسان کے دل میں. تو باوجود اس کے کہ دل تنگ ہو رہا ہے ہمارا, ہم نے پھر بھی اللہ کے ساتھ کیا کہنا ہے, ہم نے اپنے دل کے اندر کیا بات کہنی ہے کہ جو کچھ بھی ہے, نمبر 1 تو مشیت تیری تھی, اب 2 کچھ بھی جو ہو رہا ہے, جو ہوا ہے, جو نہیں ہو رہا, مجھے پورا یقین ہے اس بات پر کہ اس میں میرا فائدہ ہے, بالکل برحق ہے تیری طرف سے جو ہو رہا ہے. ماشاءاللہ, کہتا ہوں بڑے سے بڑے کے دلوں کے اندر اطمینان آ جاتا ہے اس حادثے کے بعد. کتنی بڑا حادثہ ہو جائے انسان کو کہ بے شک پریشان ہوں, مصیبت ہے, سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں یہ وقتی پریشانی ہے, مصیبت ہے, لیکن جو ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ بالکل برحق ہے, کیونکہ تو رب ہے اور تیری منشا سے ہو رہا ہے. اس میں 1% بھی میرا نقصان نہیں, بلکہ یقیناً میرا فائدہ ہے. یقیناً میرا فائدہ ہے. میرا رب مجھے پریشان کیوں کرے گا, کس وجہ سے کرے گا, لیکن میں آج سمجھا نہیں, شاید کل سمجھ آ جائے, پرسوں سمجھ آ جائے, جنت میں سمجھ آئے, لیکن اس کے اندر یقیناً تو مجھے کسی چیز سے بچانا چاہتا ہے, کوئی چیز کرنا چاہتا ہے میری بہتری اس میں جو یہ کام نہیں ہو رہا. میں سبحان پلے پائیے غلط ہوئی نا میری پنجابی میں بات کر نہیں پڑی. ہزاروں پریشانیوں بیماریاں دور رہتی انسان کی. نمبر 1 مشیت تیری ہے, نمبر تو ہے ہی تیرے میرے فائدے کی چیز, نہ میں سمجھو دوسری بات ہے. اس کی مثال ایک چیز ہے, بچہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے آئس کریم چاہیے, اس کا گلا خراب ہے,
وہ ضد کر رہے ہیں مجھے آئس کریم کھائیے، مجھے آئس کریم چاہیے، اور باپ ہوتے ہوئے بھی آپ اس کو نہیں دے رہے، تو کیا آپ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو چھپانے کے یہ نہیں تجھے مل سکتی، میں نہیں دوں گا، وہ ضد کر کے نہیں دوں گا، روز اتنا رونا ہے، تو ایک باپ ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں اس کو آئس کریم دے دی تو اس کا کام خراب ہو جائے گا، وہ آئس کریم کو روک رہا ہے، اس نے روک لیا، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت سے کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ روک لیتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونے دوں گا میں تیرا کام، بولے سبحان اللہ۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر تیرا یہ کام ہو گیا تو بہت نقصان میں چلا جائے گا، پھڈے میں چلا جائے گا، لیکن ایک نقطہ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کسی چیز میں تو آپ اس کے لیے کوشش نہ کریں، نہیں، کوشش کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا، اس رضا کے ساتھ کہ جو تیرا فیصلہ برحق ہے لیکن میں اسباب کو استعمال کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ کہ ہو جائے تو وہ بھی تیرے حق سے ہے، وہ حق ہوگا تیرا، بولے سبحان اللہ۔ یہ نہیں منع کیا کہ تم بیمار ہو دوا نہ کھاؤ، یا کوئی چیز چاہتے ہو تم اس کی کوشش نہ کرو، یہ دروازہ بند نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے کہ ہم کر رہے تیرے حکم سے کر رہے ہیں کہ تم سے تم اسباب جاری رکھو، لیکن کیا ہے کہ اگر نہ ہو رہا ہو اس اسباب کے باوجود بھی تم کوشش کر رہے ہو، نہیں ہو رہا، تمہارا کام نہیں بن رہا، خوش رہو کہ سبحان اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، بہتر نہیں ہو رہا، میرے لیے بہتر ہی ہو رہا ہے، نہ ہو تو اچھا ہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ مشیت آ گئی تیسری چیز دیکھو اللہ تعالیٰ سے جہاں انسان کے لیے دیکھیے چیز بنائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ صبر ہے، اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ مشیت بھی ہو اس میں اللہ کی، کہ اللہ کی مشیت ہے، اس میں کیا ہو؟ اللہ پہ یقین ہی پورا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے میری اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، میرے لیے کوئی اس میں فیصلہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں تکلیف نہیں ہو سکتی۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کا نام جا کے پھر بنتا ہے صبر۔ تو اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں کہ اس صبر کا نام بھی کیا ہے؟ اللہ کو اتنا بھائی اس صبر جب تو صبر کرے گا یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ تیرا شکر بن جائے گا۔ الشکر تم لزیدنکم، یہاں ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے تجھے نعمت دی، تو نے شکر کیا، اس نعمت کو بڑھا دیا، تو یہاں کون سی نعمت بڑھائے گا اللہ تعالیٰ؟ بولے سبحان اللہ۔ اشکال ہے نا بھائی، بات بتا رہا ہوں آپ، یہ علمی اشکال پیش کروں آپ کی خدمت میں یار۔ یہ جب شکر کا درجہ دے رہا ہے، کیونکہ شکر کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں ایک بات بتا دوں آپ کہ جھگڑا تو یہیں شروع ہوا تھا۔ جس وقت شیطان ملعون کو نکالا اللہ تعالیٰ نے، تو سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہا کہ ٹھیک ہے تو نے اس کی وجہ سے مجھے نکالا ہے نا، اس بندے کی وجہ سے، تو میں بھی ان کو سب سے بڑے ایک ایسا گناہ کر کے تیرے سامنے پیش کروں گا۔ یہ شیطان چیلنج کر کے آیا، وہ کیا؟ کون سا گناہ؟ زنا، شراب، یہ کچھ نہیں کہا اس نے۔ یہ جو ہمارے نزدیک بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہو گیا، شراب ہو گیا، قتل ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ گناہ سب سے بڑا وہ جو شیطان کہتا ہے میں یہ کراؤں گا ان سے، تو اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے جو سب سے زیادہ تجھے تکلیف دیتی ہے چیز، جو سب سے زیادہ تو ناپسند کرتا ہے، وہ تو عارف بھی تھا نا، وہ عالم بھی تھا۔ شیطان عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، صوفی تھا، سب کچھ تھا، عاشق نہیں تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ دیکھا آپ کے پلے نہیں پڑی میری بات، اور ہم آپ کو عاشق ہی بنا رہے ہیں۔ اللہ والے عاشق ہی بناتے ہیں۔ وہ تو شیطان بھی تھا، عالم بھی تھا، سب کچھ تھا، اس میں ساری صفات تھیں، عارف بھی تھا، وہ سب کچھ تھا، اس کے برابر میں عالم بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کیا نہیں تھا؟ عاشق نہیں تھا۔ تو اللہ والا کہنے ٹھیک ہے وہ ہمیں رختہ پتہ چل گیا، تو ہم نے بھی ایک کام کرنا ہے، اب عوام کو ہم نے عاشق ہی بنانا ہے، اب کچھ نہیں بنانا۔ عاشق بن رہے نہیں بن رہے آپ؟ جس راستے پہ چل کے عاشق نہیں بنا وہ تو راستے میں فیل ہو گیا۔ ذات یہ ہے جب عاشق سے ملے تو عاشق ہی بنے، سبحان اللہ۔ عشق اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے بڑا کون عاشق ہوتا ہے بھائی؟ ان کی صحبت میں بیٹھے تو عشق ہی آتا ہے، کرنٹ عشق کو دوڑتا ہے اس میں، الحمدللہ۔ جب دیکھتے ہیں کرتے ہیں بے خودی ہوتی ہے، کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی جوتا اٹھا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یار، کیا تماشے لگائے ان لوگوں نے، پتہ نہیں دروازے کھول دیتے ہیں، پتہ نہیں فلاں۔ لیکن عاشق جو ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، وہ اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوتا ہے، انسان کے عشق میں نہیں ہوتا۔ جب کوئی انسان اپنے شیخ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے شخص، وہ اس طرف نہیں ہوتا، اس کا دل اور وجود کدھر پھینک دیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اس کا۔
وہ اللہ کی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اس آدمی کے لیے. جلوے نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو جوتا بھی اٹھا دوں گا, میں آپ کی خدمت بھی کر دوں گا, میں آپ کی یہ بھی کر دوں گا, میں آپ یہ کیوں اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے بک چکا ہوتا ہے وہ شخص. بولو سبحان اللہ. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھ, دیدہ ہے کور کو کیا کائے نظر کیا دیکھے. وہ تو یہ دیکھے گا جو جی بدعتیں ہو رہی ہیں, جی فلاں ہو گیا, جی لٹ گیا, جی مار ہو گیا, کیا کر رہے ہیں, تماشا. یہی ہے نا معاملہ. خانقاہوں میں جا کے دیکھیں, مزہ دیکھیں تو خانقاہوں میں جا کے دیکھیں. سبحان اللہ. کسی درویش کے ساتھ خانقاہ میں ٹائم لگائیں تو پتہ لگے گا آپ کو. پھر پتہ لگتا ہے کہ واقعی عشق ہوتے کیا چیز اور عاشق کرتا کیا کام, کیا کچھ کرتا ہے. کبھی راتوں کو سو رہا ہے, کبھی دن میں رو رہا ہے, کبھی شام کو رو رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. کیوں کھلی فیلڈ ہے نا خانقاہ, تو کھلی جا جو کچھ کرنا ہے کرتا رہے یہاں پورا اجازت. تو اللہ کو پانے آیا یہاں پر. سبحان اللہ. تو یہ ہوا جناب صبر. تو جب یہ صبر آیا تو اس میں کیا بتا رہا تھا آپ کو؟ ہاں شکر تم. اس میں کیا چیز بڑھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دے گا بھائی, وہ تو نعمت تو بڑھ گئی, لیکن یہاں تو تکلیف پہ صبر کر رہا ہے, اس میں کیا ملے گا؟ تو سبحان اللہ, نقطہ سن لیں اس میں. جب تکلیف پر آپ نے صبر کیا تو صبر کو اللہ نے کہا یہ شکر ہے. اللہ نے کہا شکر ہے. تو جب صبر آپ نے کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے آپ کو؟ اجر دے رہا ہے. جو اجر صبر پہ مل رہا ہے اس پہ شکر بنتا ہے, اس پہ شکر تم کر دوں, یعنی وہ بڑھائے گا آپ کا شکر اللہ تعالیٰ. یعنی صبر پہ جو اجر ملا ہے نا, اس اجر پہ اللہ تعالیٰ آپ کو تکبیر دے گا اور بڑھائے گا, اس کو بڑھاتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. جس قدر صبر کریں گے جو اجر ہوگا اس کا اجر بڑھنا شروع, تکلیف نہیں, وہ اجر بڑھنا شروع ہو جائے گا انسان کی. تو اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے, اتنا بڑا انسان کہ امام الانبیاء کہتے ہیں عجب تو للمومین. میں تو اس آدمی کو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, یہ کیا چیز ہے بھائی, یہ کیا بم بن گیا انسان, یہ کیسا مومن ہے. وہ تو آنکھیں دیکھتی تھی نا سارے کچھ. جب ایسا مومن چلتا پھرتا ہے تو سبحان اللہ, جن کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, اللہ کے نبی تو مشاہدات کرتے ہیں. کہتے ہیں جب ایسے انسان کو میں دیکھتا ہوں کہ ایسا مومن جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے, کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, ایسے مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے سنیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ایسے مومن کے ساتھ کہ جو تکلیف ہو اس میں بھی صبر کر رہا ہے, اور جو خوشی میں ہو اس میں بھی شکر کر رہا ہے, دونوں حالتوں میں الحمدللہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے. تو وجہ کیا اس کی کیا ہے؟ اللہ کی فرماتے ہیں وہ ایسا مومن بن جاتا ہے کہ پھر اس کی ہر ادا, ہر فعل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو اجر پہ اجر مل رہا ہوتا ہے آسمان سے. دنیا میں رہ کے وہ جنت کے اندر پھر رہا ہوتا ہے انسان. اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے. تو سارے اللہ کے جو ولی اللہ بنتے ہیں انہیں یہ صفت ہوتی ہے. یہ کیسے ملتی ہے؟ مجاہدات سے ملتی ہے. یہ سارے جتنے مقامات میں نے آپ کو بتائیں یہ روحانی مقامات کہا جاتا ہے. اور ان کا مسکن کون سا ہے؟ مسکن کیا کہتے ہیں کس کو؟ مطلب اس کی اور تو کیا کروں, مسکن کی جگہ سمجھیں, گھر, کہ اس چیز کا گھر کون سا ہے, جگہ کون سی ہے؟ دل ہے انسان. دل جس کا بن گیا نا دوست, دل جس کا بن گیا, ساری روحانی صفات اس دل کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر سے منہ نہ موڑیں یاد رکھیں. اللہ نے اتنی عظیم چیز دی ہے کہ دل, اندر ایک دل بنایا, اور دل کو بنانے کے لیے سارا کچھ معاملہ جتنا ہی بنتا ہے انسان کا, سارے مدارج, سارے قرب, ساری جنتیں جو بنتی ہیں کس سے بنتی ہیں؟ کتنی عجیب حدیث سے دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے میں کہیں بھی سما سکتا ہی نہیں. اللہ کہاں سما سکتا ہے؟ لیکن سما جاتا ہوں تو مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. تفصیل بتا دوں اس کی حدیث کی, سمانے سے مراد کیوں اللہ نے مثال دی ہے. مثال یہ ہے کہ میں تو ایک بے مثل ہوں, رب تو کوئی مثال ہی نہیں, اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے, اس کو کوئی جہد ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مسکن نہیں ہے, لیکن اس نے ایک عجیب مثال دی ہے کہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ جو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کے تو کوئی وسعت ہی نہیں ہے ٹھہرنے کی, تو ان مومن کا قلب اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنی وسعت ہوتی ہے کہ جیسے اللہ اس میں آگے بیٹھ گیا. سمجھائے میری بات؟ یہ علمی بات ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ آگے بیٹھ جاتا ہے مومن کے دل کے اندر. وسعت بتائیے کہ جس کا ٹھکانا ہی کہیں نہیں ہے. تو پھر مثال کیا ہوئی کہ مومن کا دل اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا دل ہے کہ جیسے کوئی اس میں
تصور بھی نہیں کر سکتا اس کی وسعت کا کہ جیسے اللہ کے بیٹھ گیا تو اللہ تو کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا. تو آپ بتائیں کتنا بڑا ہوگا مومن کا دل. اس کی وسعت کا وہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی چیز ہے. تو پھر نا یہ کیسے بنے گا یہ دل؟ یہ کیسے بنتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ. سبحان اللہ. اس دل کے لیے ہی میں نے یہ تمہیں تحفہ دیا ہے اپنی یاد کا. میرا نام ایسا ہے، میرا نام اتنا بابرکت ہے کہ جب اس کو اپنے دل سے یاد کرے گا تو تیرا دل جو ہے بننا شروع ہو جائے گا. وہ ایسا مسکن بنے گا، ساری معرفتیں اور ساری جتنی بھی روحانیت ہے اس دل کے اندر بننا آنے شروع ہو جائیں گے تیرے اندر. میرے بھائی دل کو بناؤ. زندگی ضائع نہ کریں، آپ وقت ضائع نہ کریں. اگر شوق ہے آخرت کا شوق پیدا کریں، آخرت کی محبت پیدا کریں، حقیقت کو سمجھیں. چٹکی بجتے انسان چلا جاتا ہے، یاد رکھیں سیکنڈ میں انسان دوسرے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو وہاں جانے کا اگر پتہ ہے، یقین ہے، تو پھر دل کو بنائیں، دل کی طرف محنت کریں. دل کی بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. جس کا دل بن چکا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.